علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ شہر مدینہ سے اپنا رخ یمن کی طرف فرماتے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے یمن کی جانب سے خوشبو آ رہی ہے، یمن کی جانب سے مجھے مہک آ رہی ہے، یمن سے مجھے بو آ رہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم، یمن کی جانب سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے تو یمن میں ایسی وہ کیا چیز ہے جو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے یمن سے خوشبو آ رہی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، یمن میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ کہ وہ عاشق کون ہے؟ محبت کرنے والا کون ہے؟ ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی کسی نہ کسی سے عشق کرتے ہیں، آپ بھی کسی نہ کسی سے عشق کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ناجائز عشق کرتے ہیں، حرام عشق کرتے ہیں۔ محبت کرنی ہے تو جائز محبت کیجئے، عشق کرنا ہے تو ایسا عشق کیجئے جیسا کہ عاشق صادق امام محمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے نبی سے عشق کیا۔ ایسا عشق کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ انہی کے جلی جلی بو سے ہے اس کی پیدا، ہے سوزش عشق چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ دیکھا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ عشق کیا ہے تو مصطفیٰ سے کیا ہے، دل جل رہا ہے تو عشق رسول میں جل رہا ہے، محبت رسول میں جل رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی برائیاں پھیل گئی ہیں۔ آج ہمارے یہاں نظر اٹھا کر دیکھیے تو محبت کر رہے ہیں، صاحب عشق کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لینا، آج تم دوسروں کی بیٹیوں، دوسروں کی بہنوں پر نظر رکھ رہے ہو، کل ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تمہاری بیٹیوں پر اور تمہاری بہنوں پر کوئی دوسرے نظر رکھیں گے۔ خوب دھیان سے سوچ لینا، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اشاروں میں سمجھ لیجئے گا۔ راستے میں چلنا ہے، اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ جیسے تمہارے لیے تمہاری بہن بیٹی تمہارے لیے پیاری ہے، ایسی دوسرے کے لیے بھی اس کی بہن بیٹی پیاری ہے۔ تم اگر اپنی نظر غلط رکھو گے تو یاد رکھ بیٹے، دھیان سے سن لینا، میری بات کڑوی ضرور ہے، مگر اگر تو نے صحیح طریقے سے سمجھا تو تجھے فائدہ ہوگا۔ تو اگر دوسرے کی بہن بیٹی پر نظر رکھے گا تو کل کو تیری بہن بیٹی پر کوئی دوسرا نظر رکھے گا۔ عشق کرنا ہے، محبت کرنا ہے، اللہ سے کیجئے، اس کے رسول سے کیجئے، اہل بیت اطہار سے کیجئے، انبیاء کرام سے کیجئے، اولیاء اعظام سے محبت کیجئے۔ اور محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ حق جس کا ہے وہ دنیا میں ماں باپ ہیں، سب سے زیادہ ان سے محبت کیجئے، ان سے عشق کیجئے، ماں سے محبت کیجئے۔ سب سے زیادہ محبت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حضرت اویس قرنی اور عاشق صادق کون ہے یمن میں؟ صحابہ نے عرض کیا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرا عاشق ہے، اس کا نام اویس قرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی ظاہر میں حاضر نہیں ہوئے، ظاہر میں نہیں آئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اویس قرنی کہ چہرے مصطفیٰ اگر یمن کی طرف کریں تو خوشبو آ رہی ہے، لیکن آپ کبھی حاضر نہیں ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ روز محشر 70,000 فرشتے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے اس عاشق کی شکل میں ہوں گے،
اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی محبت کرنے والا عاشق ہے، کتنی الفت کرنے والا عاشق ہے کہ 70,000 فرشتے اویس قرنی کی شکل میں ہوں گے اور اویس قرنی انہی کے درمیان جنت میں داخل ہوں گے، اور کوئی شخص حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان نہیں سکے گا سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، وہی اویس قرنی کو پہچانیں گے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیدار سے مشرف فرمائے گا، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر پردہ پوشی سے مالک حقیقی کی عبادت فرمائی ہے، اور ایسی عبادت فرماتے تھے آپ کہ بچے آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، کنکریاں برسا رہے ہیں، اویس قرنی زخمی ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہے۔ یمن کے لوگوں نے دیوانہ قرار دے دیا، یمن کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے، خدا کی عبادت کو نہیں چھوڑا، مصلی بچھایا خدا کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ کنکر پتھر مار رہے ہیں، کون ہے یہ؟ دیوانہ ہے۔ لیکن دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، یہ وہ دیوانہ ہے جس نے خدا کو راضی کر لیا ہے، مصلی لے کر جنگل میں چلا گیا، اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، اسے تم دیوانہ کہہ رہے ہو، اسے تم مستانہ کہہ رہے ہو؟ یہ وہ عاشق صادق ہے جس نے کہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یمن سے خوشبو آ رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں، آقا فرما رہے ہیں، حدیث پاک سنیے کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے، بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا جملہ ہے یہ، اور یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی قبیل ربیعہ و مضر کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی گنہگاروں کی بخشش فرمائے گا۔ یعنی سب سے بڑا قبیلہ بھیڑوں کا ہے، قبیل ربیعہ و مضر کا ہے، تو آقا فرما رہے ہیں کہ ان کے بالوں کی برابر گنہگار امتیوں کے گناہوں کی کوئی مغفرت کروائے گا، وہ شخص ہوگا، اللہ اکبر، وہ بخشش کروائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا بندہ ہے۔ صحابہ کرام کے معلوم کرنے پر آپ نے فرمایا کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کہ یمن میں رہتے ہیں اور یمن کے گاؤں قرن میں رہتے ہیں۔ یہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا اور اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ، لیکن آپ یہ سوچئے کہ میرے نبی نے فرمایا وہ کون ہے؟ اویس قرنی نبی نہیں ہے، اویس قرنی صحابی نہیں ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، نابینا ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اس لیے وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ ماں کی خدمت کا انجام یہ ملتا ہے کہ وہ عاشق ہو جاتے ہیں، وہ عشق کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرتے ہیں۔ اور آقا فرما رہے ہیں کہ قبیلے بنی ربیعہ کے مضر کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر اویس قرنی گنہگار امتیوں کی مغفرت کروائیں گے۔ اللہ اکبر! ہم تو اتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری آنکھوں میں کبھی شرم و حیا کے آنسو نہیں آئے، کبھی بستر پہ لیٹ کے ہم نے حساب و کتاب یہ نہیں کیا کہ ہم نے آج کتنے گناہ کر لیے، کتنا جھوٹ بولا، کتنی غیبت کی، کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنے لوگوں کا پیسہ مارا، کبھی ہم نے یہ کبھی حساب نہیں کیا، بستر پہ کروٹیں بدلتے رہے، لیکن یہ نہیں سوچا واہ رے اویس قرنی تم تو قبیلے بنی ربیعہ کے مضر کے بھیڑوں کے بالوں کی برابر
آقا فرما رہے ہیں کہ گنہگار امتیوں کے گناہوں کو معاف کروائے گا. کاش اسی لسٹ میں ہم گنہگاروں کا نام بھی آ جائے. سوچئے، سوچنے کا مقام ہے. آپ کہاں ہیں؟ زیادہ تکبر مت کیجئے، گھمنڈ مت کیجئے، دولت پر مت اترائیے، اپنے شاہی لباس پر فخر مت کیجئے. ایک دن یہ زمین تیرا بچھونا بن جائے گی. ایک دن یہ زمین مٹی تجھے کھا جائے گی. تجھے کوئی معلوم کرنے والا بھی نہیں ہوگا. جس دن تو یہاں سے چل کر قبرستان میں پہنچ جائے گا، ہزاروں جنازوں کو دیکھتے ہو، ہزاروں لاشوں کو دیکھتے ہو. جس کی سانس بند ہو جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں آتا ہے. مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے. اب بھی وقت ہے، سدھرنے کا وقت ہے. سدھرنے کا مطلب اچھے اعمال کرنے کا وقت ہے. اگر تم نے اچھے اعمال کر لیے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے. اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے، تاکہ ہم اپنے نبی سے سچی پکی محبت عطا فرمائیں. اور میں انشاءاللہ کل میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے تحفے بھیجے تھے اور کتنے خوش نصیب ہیں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رب کائنات ہمیں اور آپ کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ہمیں عشق عطا فرمائے.